بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ 10 محرم الحرام، یوم عاشوراء کے دن جب یزیدیوں نے اہل بیت کو شہید کر دیا تو خولید بن یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ایک نیزے پر چڑھایا اور ایک فوجی دستے کے ہمراہ کوفے پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ شام ہو جانے کی وجہ سے اسے گورنر ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور خود بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اس سے برا بھلا کہا کیونکہ وہ اہل بیت سے سچی محبت رکھتی تھی۔ اس نے خولید بن یزید سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ خولید بن یزید نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعام و اکرام کا لالچ دیا، لیکن اس نے کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آئی۔ اگلے روز حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے رکھ دیا گیا اور وہ ایک چھڑی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ وہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، رک جا ذلیل، چھڑی کو ان پاک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹاؤ۔ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں پر بوسہ کرتے دیکھا ہے۔ پھر وہ غم کی شدت سے رو پڑے۔ ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بدبخت، تو نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کا خیال نہ کیا تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساجزادے کو شہید کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ یہ تمہارے اچھوں کو قتل کر دے گا اور بروں کو زندہ چھوڑ دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت اسیران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا میں مارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے اور میرا نام بھی علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میرے بھائی کو شہید کیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اسے ہم نے نہیں، اللہ نے مارا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اللہ عز و جل کا فرمان سنا دیا کہ بے شک اللہ ہی جانوں کو قبض کرنے والا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دوسرا نفس ان کی موت کے وقت نہیں مارتا۔ ابن زیاد کہنے لگا، میں حیران ہوں کہ تمہیں کیوں چھوڑ دیا گیا۔ پھر ابن زیاد نے اپنے لشکریوں کو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے ابن زیاد کا حکم سن کر جواب دیا کہ مجھے قتل کروانا ہے تو کروا دے، مگر ان عورتوں کے ساتھ کسی صالحہ مسلمان کو بھیجنا جو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور ان کا حق ادا کر سکے۔ ابن زیاد نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو اپنا حکم واپس لے لیا اور کہنے لگا، ان عورتوں کے ساتھ یہی جائیں گے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس وقت
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس بہت میلا ہو چکا تھا۔ ابن زیاد نے جب آپ کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ اللہ نے تمہیں رسوا کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کر دیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف عظیم عطا فرمایا اور ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا، اور قرآن مجید ہماری پاکی بیان کرتا ہے۔ ابن زیاد کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا اللہ نے مجھے تمہارے غضب سے بچایا اور تمہارے سرکشوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے ہمارے چھوٹے اور بڑے سب شہید کر دیے، اگر تو اسی میں اپنی بھلائی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہ۔ ابن زیاد نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جرات دیکھی تو خاموش ہو گیا۔ کوفہ کی گلیوں میں جس وقت اسیران کربلا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر پھرایا گیا تو لوگوں نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئی کہ تم نے اپنے ایمان کو دھوکے اور فریب کا ذریعہ بنایا، اور تم لوگوں کی مثال اس سبزے کی سی ہے جو نجاست کی ڈھیر پر اگتا ہے۔ تم لوگ صرف عیب جوئی اور لونڈیوں کی طرح خوش آمد اور چاپلوسی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تم لوگوں نے آل محمد کو شہید کیا، تمہارے رونے کا تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی کوفے کے بازاروں میں نمائش کی جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور دیگر شہداء کے سر مبارک کو لے کر کوفہ کے بازاروں میں گشت کیا گیا، اور پھر جامع مسجد کوفہ میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ابن زیاد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائی، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اور ان کے ساتھیوں کو شکست ہوئی۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جنہیں حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا او ابن مرجانہ تو کذاب ہے، تیرا باپ بھی کذاب ہے، اور تم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے بعد خود کو سچا ظاہر کرتے ہو۔ ابن زیاد نے جب حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے نے مزاحمت کی تو ان کی گرفتاری کو مؤخر کر دیا گیا، مگر بعد میں ابن زیاد نے نہایت چالاکی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا۔ جب ابن زیاد اپنی دل لگی کر چکا تو اس نے بدبخت شمر کی قیادت میں ایک لشکر اسیران کربلا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے دربار کی جانب روانہ کیا۔ ابن زیاد نے لشکر کو حکم دیا کہ تمہارا گزر جس جانب سے بھی ہو ان کی تشہیر کرتے جانا، اور لوگوں کو ڈرانا کہ جس نے بھی خلیفہ کی اطاعت سے روگردانی کی اس کا انجام یہی ہوگا۔ قافلے نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک مقام پر بارش کی وجہ سے قافلے نے ایک گرجا گھر میں قیام کیا۔ گرجا گھر کے پادری نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھا تو شمر کو 10,000 دینار دے کر سر مبارک کچھ دیر کے لیے لے لیا، اور پھر اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دھو کر عطر و خوشبو لگائی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے سامنے ہاتھ باندھ کر باادب کھڑا ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اس پادری کی قسمت بدل دی، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے نور کی بدولت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اور اس نور کے صدقے میں کفر و شرک کے اندھیرے مٹ گئے۔ علل صبح بارش تھمنے کے بعد قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں شمر نے وہ دینار اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرنے چاہے،
جب اس نے تھیلیوں کا منہ کھولا تو اس میں دیناروں کی بجائے ٹھیکریاں نکلی۔ یزید کے سامنے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اور اسیران کربلا کو پیش کیا گیا تو اس بدبخت نے چھڑی کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک کو ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا، لیکن ہماری خون ٹپکاتی تلواروں نے انصاف کر دیا، ظالموں اور نافرمانوں کی گردنیں اڑا ڈالی۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو بے قرار ہو گئے اور یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یزید بروز قیامت ان کے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی شفاعت کریں گے اور تمہاری شفاعت ابن زیاد کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ دربار یزید سے باہر نکل گئے۔ یزید نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا انجام ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے خود کو مجھ سے اچھا جانا، اپنے باپ کو میرے باپ سے اچھا سمجھا اور اپنی جدہ امجد کو میری جدہ امجد سے اچھا سمجھا، اور اگر میں میدان کربلا میں ہوتا تو انہیں ہرگز قتل نہ کرتا۔ جس وقت یزید نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے خطبہ دیا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کا انجام برا ہے جو برے کام کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے یزید، تو نے ہم پر زمین تنگ کر دی اور ہمیں قیدی بنایا، اور تو سمجھتا ہے کہ ہم ذلیل ہوئے اور تو برتر ہے، تو یہ سب تیری اس سلطنت کی وجہ سے ہے، اور تو نے شاید اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ کفار یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کے ساتھ جو نرم رویہ رکھا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ صرف مہلت ہے تاکہ وہ دل کھول کر گناہ کرے، پھر ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تو نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی عبد المطلب کا ناحق خون بہایا، اور ان قریب تو بھی ایک دردناک انجام سے دوچار ہوگا۔ میں اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ وہ ہمارا حق ہمیں دے گا، میں اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ وہ ہمارا حق ہمیں دے گا اور ہم پر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لے گا اور ان پر اپنا قہر نازل فرمائے گا، تو ان قریب اپنے گناہوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں اللہ ہی کا فرمان ہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے، اور جن لوگوں نے تیرے لیے راستہ آسان کیا، تیرا ساتھ دیا، وہ بھی ان قریب تیرے ساتھ برباد ہونے والے ہیں۔ اے یزید، اگر تو ہماری ظاہری کمزوری کو خود کے لیے غنیمت سمجھتا ہے تو کل بروز قیامت تو اپنا کیا ہوا پائے گا۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی ہم اس سے کوئی شکوہ کرتے ہیں، بلکہ ہم ہر حال میں صابر اور اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو اپنے مکر و فریب سے جو چاہے کر لے، مگر تو ہرگز ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا اور نہ ہی ہمارے مقام کی بلندی کو چھو سکے گا۔ تیری یہ سلطنت عارضی ہے، اور ان قریب منادی کرنے والا منادی کرے گا، اور لعنت ہو ایسی قوم پر جس نے ظلم و ستم کیا۔ بس اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمارے پہلو کا ایمان کے ساتھ اور شہادت کے ساتھ خاتمہ فرمایا، اور وہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے اور ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز سے خطبہ دے رہی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہوں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سن کر سب لوگ رونا شروع ہو گئے۔ یزید نے اپنے رفقا سے اسیران کربلا کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے کہا کہ تم میرا مشورہ مانو تو ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ مان لیا، کیونکہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد لوگ میرے مخالف ہو چکے ہیں، اور اب مزید ایسے کوئی اقدام میری حکومت کے خاتمے کا باعث
بن سکتے ہیں۔ یزید نے اہل بیت کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ کو جس چیز کی بھی خواہش ہو میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری سالار ہماری پھپھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور یزید نے ان سے کہا آپ یہاں رہنا پسند کریں گی یا پھر مدینہ منورہ جانا چاہیں گی؟ پھر یزید نے ابن زیاد کو گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ اگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا آمنا سامنا ہوتا تو میں ان کو ہرگز شہید نہ کرتا۔ یزید کی باتیں سن کر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو ہمیں مدینہ منورہ بھیج دے۔ یزید نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مال و دولت بطور نذرانہ پیش کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 300 سپاہیوں کا حفاظتی دستہ اہل بیت کے قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دیا۔